دیکھنے والے تمام ہی معزز ناظرین اور سامعین کو آپ کے میزبان اسد اللہ صدیقی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میٹرو 7 پاکستان کی جانب سے خصوصی ٹرانسمیشن عوام کی آواز میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ کراچی شہر میں جس طرح سے دیگر جماعتیں بھرپور اپنی تنظیم سازی کے حوالے سے، اپنی پولنگ کے حوالے سے اپنے امیدواروں کو میدان عمل میں لے کر آ چکی ہیں، اور ہر امیدوار اپنی حد تک ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ اسی سلسلے میں آج ہم آئے NA 250 جہاں سے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ جناب فرقان علی صاحب نامنیٹ ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہ حلقہ ہے جو کہ کراچی کی بڑی آبادی ہے، پرانی آبادی ہے، جہاں تعلیمی یافتہ لوگ رہائش پذیر رہے ہیں۔ اس حلقے سے مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کا کب سے مسلم لیگ نون سے تعلق رہا ہے اور آپ اس حلقے میں کس طرح کام کر رہے ہیں۔ جی فرقان صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ میں 2013 سے مسلم لیگ نون کے ساتھ رہا ہوں، اور 2013 سے پہلے میں ایک عام سا سپورٹر تھا۔ 2013 میں مجھے نائب صدر سینٹرل کا ضلع وسطی کا مجھے عہدہ ملا، اور مجھے ماشاءاللہ ابھی میں کنٹیڈیٹ بھی ہوں، اور 2050 250 کا، اور یہ ہے کہ وہیں سے میری ورکنگ ہے۔ اور اچھا فرقان صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا حلقہ ماشاءاللہ کراچی کا سب سے آخری حلقہ ہے، کافی بھاری ذمہ داری ہیں، اس علاقے سے دیگر جماعتیں MQM ہی اکثر جیتی رہی ہے، روایتی سیٹ رہی ہے ان کی، تو اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راشد میاں صاحب نے بہت کام کیے ہیں فیڈرل میں، پاکستان کو بہت کچھ ڈیلیور دیا ہے، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، ان کی فہرست کافی طویل ہے، تو اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ کراچی میں آپ یہ نشست جیت جائیں گے، جگہ بنا لیں گے؟ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کراچی میں ابھی ہم جو کمپین چلا رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور وزٹ کر رہے ہیں، تو لوگوں کا بہت اچھا ماشاءاللہ سے رسپانس مل رہا ہے۔ ہمارا جو ایریا ہے وہ بورڈ آفس سے لے کے یہ انڈا موڑ تک ہے، یہ سخی حسن اور یہ جو نمک بینک ہے، تک جا رہا ہے جی پورا، جی جی، صحیح۔ یہ آج ہم روزانہ کی بنیاد پہ وزٹ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت پیارا رسپانس مل رہا ہے۔ اور سیکنڈ ایریا جو ہے وہ ہمیں ضیاء الدین سے لے کے یہ کیفے بیالہ تک ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ مطلب فیملیز ہم سے باقاعدہ ریلی میں، یا ہم ویسے جا رہے ہیں، ہم سے باقاعدہ جھنڈوں کا، بیجز کا تقاضا کر رہے ہیں، کیپ کا، کہ بھائی ہمیں نواز شریف شیر والا جو ہے ہمیں کیپ ہے وہ ہمیں آپ دے دیں، تو وہ ہم دیتے ہیں ان کو۔ اچھا فرقان علی صاحب، میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ NA 250 سے نامنیٹ ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا کہ مطلب آپ کس طرح عوام کو متوجہ کریں گے اپنی طرف، کہ عوام آ سکے؟ ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، اور ماشاءاللہ MA آپ نے کرمنالوجی میں MA کیا ہوا ہے، تو اس کو کہاں یوٹیلائز کریں گے، اور کیسا لگتا ہے کہ آپ اگر اس اسمبلی تک پہنچ گئے تو آپ کا پہلا کیا کام ہوگا کہ آپ کراچی کے عوام کو کیا ریلیف دیں؟ دیکھیں میں MA کرمنالوجی 2009 کے بیچ کا ہوں ماشاءاللہ سے، اور مطلب یہ ہے کہ پھر میں 2009 کے بعد سے میں تھوڑا مطلب سپورٹر رہا ہوں۔ 2013 میں باقاعدہ میرا وہ نام آیا ہے مسلم لیگ نون کے حساب سے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ آپ کیسے وہ کریں گے، دیکھیں ہمارے جو قائدین ہیں وہ کراچی کے حساب سے کام کر چکے ہیں۔ ہم نے قائدین کو کوئی رسپانس نہیں دیا ہے، لیکن ہم مطلب ہمارے بغیر کوئی نامینیشن کے علاوہ مطلب قائدین کی اتنی نگاہیں کہ کراچی کے حوالے سے امن ہو گیا، گرین لائن ہو گیا، آپ کا یہ K4 کا جو منصوبہ ہے یہ ہو گیا، تو مختلف انہوں نے جیسے یہ لیاری ایکسپریس وے کا جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارے قائدین نے اس کی تکمیل کی ہے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ جیسے مطلب اب لوگوں کو اب شعور آ گیا ہے، لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اب پتہ لگ گیا کہ کام کرنے والے کون ہیں، کراچی میں امن قائم کرنے والے کون ہیں۔ تو اور ہمارا مینیفیسٹو بھی یہی ہے جو ہم نے ہمارے بروشرز میں ہے، کارڈز میں ہے، ہم نے جو اپنا مینیفیسٹو جو رکھا ہوا ہے قائدین کے جو پیس آف ورک ہے، جو نہ کراچی میں کوئی ریپریزنٹیٹو نہ ہونے کے باوجود انہوں نے کراچی کے اوپر باقاعدگی سے نگاہ رکھا ہوا ہے کام کے حوالے سے، جو پروجیکٹس دیے ہیں۔ تو یہ ہے، لوگوں کو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہاں سے تو باقاعدہ بروشر باقاعدہ ہماری ریلی کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، ہمیں کیا کرتے ہیں اس کو ریلی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں،
تو یہی ہے، تو لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے جیسے یہاں پر کوئی صفائی پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے کوئی صفائی ستھرائی کا کوئی وہ نہیں کیا، بجلی کا الگ وہ ہے بحران ہے، اور پانی کا الگ۔ اچھا فرقان علی صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم بجلی، پانی اور گیس کے مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اس حلقے کی، لیکن وہ تو تقریباً دیکھا جائے تو ڈومین میں نہیں آتا، بڑے مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ اس حلقے کیا پورے کراچی کے بڑے مسئلے مسائل ہیں، پورا کراچی ایک کھنڈر بن چکا ہے، روڈ سڑکیں انفراسٹرکچر پورا برباد ہو چکا ہے، تو کس حد تک آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ آپ فیڈرل سے ہی مدد لیں گے یا آپ یہاں پہ کس طرح اسٹریٹجی اپنائیں گے کہ آپ اس کو مسائل کو حل کر سکیں؟ دیکھیں مدد تو ہمیشہ فیڈرل ہی کرتا ہے، اور جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر تو پرابلمس ہیں پانی کے، گیس کے، جیسے ہماری قائدین نے 2013 سے 18 تک یہ پانی کا منصوبہ دیا، خصوصی کراچی کے لیے، یہ جو کنجر جھیل کا جو منصوبہ دیا تھا، فور کا جو منصوبہ ہمارے قائدین نے جو دیا تھا، تو بات ساری ہے سب سے بیسک جو ہے صفائی ستھرائی نہیں ہے، روڈز جو ہیں آپ کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جو اتنے سالوں جو گورنمنٹ نے وہ کیا، پیس آف ورک کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے کراچی کے حساب سے، میں پاکستان کے حساب سے بات نہیں، کراچی کے حساب سے انہوں نے کیا کیا ہے ایک سوال ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے قائدین نے ماشاءاللہ کراچی کے حساب سے اپنے 2013 سے 18 میں پیس آف ورک کے 5 6 7 جو ہے ہماری مینیفیسٹو میں جو ہے وہ ورکنگ کی ہے، لوگوں کو دکھ رہا ہے، لوگوں کو شعور آیا ہے، اور اب بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں ہم سے مل۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ NA 250 کے کینڈیڈیٹ فرقان علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جو میاں صاحب کا ویژن ہے وہ انشاءاللہ ہم فیڈرل تک رہنے نہیں دیں گے، ہم سندھ میں بھی لے کر آئیں گے، اور سندھ سے کراچی تک، اور کراچی سے NA 250 تک میں وہ ویژن لے کر آؤں گا، اور جو فیڈرل میں جو انہوں نے خدمات ادا کی ہیں وہ خدمات انشاءاللہ ہم کراچی شہر میں بھی اپلائی کریں گے، جیسا کہ ان کی خدمات کی ایک وسیع رینج ہے جو کہ ہم انشاءاللہ یہاں یوٹیلائز کریں گے، تاکہ لوگوں کو، عوام کو زیادہ سے زیادہ خدمت مل سکے، ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ مل سکے، اور عوام جس طرح سے دیگر جماعتوں کو سپورٹ کرتی ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہاں سے بھی نون لیگ جو نا تمام سیٹیں ون کر جائے گی، یہ ان کا عزم ہے، تو امید کرتے ہیں ویورز کہ جو نا یہ عزم ان کا قائم رہے، اور کراچی کی خوشحالی، ایک بار پھر کراچی میں خوشحالی کے دن دیکھنے کو ملیں۔ تو ویورز، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اپنے میزبان اسد اللہ صدیقی کو اجازت دیجیے، اجازت دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا میسیج ضرور سن لیجیے، میسیج یہ ہے کہ جناب الیکشن آتے رہیں گے، نمائندے جیتتے رہیں گے، اسمبلی میں کچھ اسمبلی میں پہنچ جائیں گے، کچھ اسمبلی میں نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن ذاتی اختلافات نہ رکھیں، نظریاتی ضرور رکھیں، ذاتی اختلافات نہ رکھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔